وہ پادری یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسائی تھا نا پادری، کہتا ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت دی ہوئی تھی کہ آپ مردے کے اندر مٹی کا بنا کے نا پرندہ، یعنی کہ ایک ویسے ڈھانچہ بنا کے اس کے اندر پھونک مارتے تھے تو ہوا میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا۔ مردے کو ہاتھ لگاتے وہ زندہ ہو جاتا، وہ حکم دیتے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا۔ اور اگر پیدائشی نبینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتا، آپ اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ اور یہ کرامت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، لیکن علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اس پادری نے کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اپنی بغل کے نیچے ہاتھ رکھ کے باہر نکالتے تھے، ہاتھ چاند سے زیادہ روشن ہو جاتا تھا۔ یعنی تعریفیں کرنے لگا کہ ہمارے نبی کا یہ مقام ہے، ہمارے نبی کا یہ مقام ہے۔ اور اس نے کہا کہ پانچواں کمال یہ ہے کہ آنے والے کو دیکھ کر یہ نہیں پوچھتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پادری کہتا ہے کہ ہمارے نبی کا ایک کمال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر کوئی بندہ آتا نا تو کسی سے یہ نہیں پوچھتے تھے ہاں بھی آنے والے کیسے آیا ہے، کیوں آیا ہے، بلکہ خود ہی بتا دیتے کہ تو اس لیے آیا ہے اور یہ تیرا کام ہے، گھر سے یہ کھا کے تو آیا ہے اور گھر میں جائے گا، یہ تیرے مہمان آنے والے ہیں۔ یعنی کہ ایسی باتیں، وہ باتیں جو ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام وہ پہلے بتا دیتے۔ وہ پادری کہتا ہے یہ ہمارے نبی کا کمال ہے۔ تو مسلمانوں، تمہارے لوگ جو ہے نا، اس وقت بھی یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ابھی یہ جو ہم کہتے ہیں نا وہ ابھی جو نبی پاک کی شان کم کرتے ہیں، وہ لوگ اس وقت بھی ہوا کرتے تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ نبی پاک ایسے ہیں، نبی پاک ہمارے جیسے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے۔ تو عیسائیوں کے پادری نے اگلی آخری جو بات کی وہ مسلمانوں کو دیکھ کے کہتا ہے تمہارے ہی مولویوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی دیوار کے پار دیکھ نہیں سکتا، نبی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، نبی ہمارے جیسا ہے۔ ارے تم اپنے نبی محمد کا کلمہ چھوڑ کر ہمارے عیسیٰ نبی کا کلمہ پڑھ لو، کیونکہ ہمارے نبی کا مقام زیادہ ہے، تمہارے نبی کا کم ہے۔ تو حضرت غوث اعظم کا جو مرید تھا نا، حضرت غوث اعظم آپ کا جو مرید تھا وہ نا سارا منظر دیکھ رہا تھا، اور اس نے جا کر نا حضور شہنشاہ بغداد کو بتایا۔ بابا جی حضور غوث پاک سرکار کو جا کے بتایا، کہتا ہے کہ حضور وہ بندہ اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے اور ہمارے نبی کی شان کم کر رہا ہے۔ تو حضور شہنشاہ بغداد نے حیران ہو گئے، کہتا ہے کیا کہا اس نے جی یہ کہا، ایسے ایسے کہا ہے۔ تو حضور شہنشاہ بغداد اپنی سواری سے اترے اور پادری کے پاس چلے گئے۔ پادری سے جا کے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بتا تو کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا جی میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا، اے پادری بول پھر تم کیا چاہتے ہو؟ پادری کہتا ہے میں اور کچھ نہیں چاہتا، بس میں یہ چاہتا ہوں آپ کے پیغمبر کی کتاب میں ہی۔ دعویٰ اس کا ٹھیک تھا، پادری کا غلط نہیں تھا۔ پادری کہتا ہے کہ اے غوث اعظم، اے عبد القادر، آپ کی کتاب قرآن مجید جو ہے، آپ کے ہی قرآن کے اندر ہمارے نبی کی شان، عیسیٰ علیہ السلام کی شان موجود ہے۔ کیا شان؟ کہ جب آپ کے پاس کوئی نبینا آ جاتا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا نبینا آتا تو ہاتھ لگاتے آنکھوں میں روشنی آ جاتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت غوث اعظم سرکار آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے جو تو نے بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں قرآن کے اندر ایسے موجود ہے، ہمیں پتہ ہے یہ بات قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہوں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے نا تمہارے نبی۔ میری بات کو ذرا آپ غور سے سننا۔ غوث اعظم نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام، وہ یہ کام کرتے تھے، وہ نبی تھے، وہ یہ کام کر سکتے تھے، اور ہمارے قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے۔ میں مانتا ہوں، میں نبی تو نہیں ہوں۔ اس نے کہا نہیں، حضور غوث پاک نبی تو نہیں ہے، ولی ہے نا۔ آپ فرماتے ہیں میں نبی نہیں ہوں، عیسیٰ نبی تھے، عیسیٰ نبی تھے، میں نبی نہیں ہوں، میں نبیوں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اس پادری کو، کہتے ہیں کہ میں نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے ایک غلام کا ادنا سا میں غلام ہوں، لیکن وہ نبی تھے، میں نبی نہیں ہوں، میں غلام ہوں۔
میں کم تر ہوں، بہت چھوٹا ہوں، اگر وہ عیسیٰ نبی تیرے نبی ہو کر یہ مردوں کو زندہ والا کام کرتے تھے، اگر یہ کام میں کر دوں، بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے نا، نبی یہ کام کرتے تھے، اگر یہ کام میں کر دوں، میں نبی تو نہیں ہوں، یہ کام نبیوں کا ہے، اگر یہ کام میں کر دوں، بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تو حضرت عبد القادر جیلانی کی بات سن کر نا پادری نے جب یہ بات سنی تو بڑا حیران ہو گیا، کہتا ہے کیا یہ کمال آپ میں ہے؟ یہ کمال آپ میں ہے؟ تو حضرت شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو کیا تم میرے نبی کا پھر کلمہ پڑھ لو گے؟ اس نے کہا یہ بھی کمال آپ میں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں اس نبی کا غلام ہوں جو امام الانبیاء ہے۔ تو کہتا ہے نا کہ ہمارے نبی عیسیٰ یہ کرتے تھے، ہمارے نبی عیسیٰ یہ کرتے تھے، میں تجھے بتاؤں میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا غلام ہوں، چھوٹا سا غلام ہوں، یہ کام نبیوں کا ہے، نبی کرتے تھے، اگر یہ میں کام کر دوں، بتا کیا میرے نبی کا کلمہ پڑھے گا؟ اس نے کہا جی بالکل، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں، میں پڑھوں گا کلمہ۔ آپ کمال کر دیں، اسے پتا تھا کہ یہ نہیں کر سکتے، یہ تو نبیوں کا کام ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ ولی ہے، یہ کام کیسے کر لیں گے؟ آپ نے فرمایا چلو قبرستان مجھے لے جاؤ، بڑا مشہور واقعہ ہے، چلو مجھے قبرستان لے جاؤ۔ تو حضور شہنشاہ بغداد کو وہ اپنے ساتھ لے کر قبرستان میں چلے گئے۔ ایک وہ قبر اس نے تلاش کی جو ایک گڑھا بن چکی تھی، یعنی کہ قبر بیٹھ گئی تھی، پتہ نہیں کتنی دیر کی وہ بنی ہوئی قبر ہوگی، اور پتہ ہی نہیں تھا قبر کے اندر کون ہے۔ تو جب اس نے قبر کا نشان دکھایا نا عبد القادر جیلانی کو، یہ قبر ہے، تو شہنشاہ بغداد حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب دیکھی نا قبر، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اور میں یہ بھی بتاؤں عبد القادر جیلانی نے جب قبر دیکھی نا تو یہ جواب نہیں دیا جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا کسی کو پاؤں سے نکالنے کے لیے میں یہ کام کر لوں گا، اگلا بندہ ڈر جاتا ہے پتہ نہیں کہیں کاری نہ دے، دعویٰ ہی ایسا کر دے نا تو بندہ ڈر جاتا ہے۔ تو اگر وہ آگے سے کوئی بندہ ایسا ہو پہلے ٹھیک ہے کر کے دکھا، پھر وہ کہے گا میں نے تو یار تجھے ویسے چھیڑا تھا، میں تو نہیں کرتا، لیکن عبد القادر جیلانی نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے جب وہ گڑھے والی قبر دیکھی نا تو آپ کا چہرہ مسکرا اٹھا۔ وہ پادری کہتا ہے اب پتہ لگے گا یہ کام نبیوں کا ہے، ہمارے نبی پر اللہ نے کتاب نازل کی ہے، اسے کتاب دی ہے، وہ کتاب والا ہو کر یہ مردے زندہ کرتا تھا، یہ نبی نہیں ہے، یہ ایک ادنا سا ولی ہے، اپنے آپ کو رب کا دوست کہتا ہے، ولی کہتا ہے، اب دیکھیں گے یہ کام یہ کیسے کرے گا۔ عبد القادر جیلانی نے حیران ہو کر نہیں بلکہ خوش ہو کر اس بندے سے کہا ارے میں تجھے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اب مجھے یہ بتا یہ بندہ جو دنیا میں کام کرتا تھا، یہ بندہ دنیا میں جو کام کرتا تھا، بتا وہ کام کرتا ہوا تجھے نظر آئے قبر سے نکلے باہر یا ویسے نکل آئے؟ اس نے کہا اگر کام کرتا ہو نکل آئے تو اور کیا ہوگا، پھر تو بڑی بات ہے نا، اگر وہی کام کرتا ہوا نکلے۔ حضور شہنشاہ بغداد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اس قبر کے پاس کھڑے ہو گئے، اس قبر کے پاس کھڑے ہو گئے۔ عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد نے قبر والے کی طرف مخاطب ہو کے کہا اے قبر والے کیا تو قبر کے اندر موجود ہے؟ دل کی آواز تھی آپ کی۔ تو پھر آپ نے قبر والے سے مخاطب ہونے کے بعد نا اس بندے سے، اس پادری سے پوچھا کہ مجھے یہ بتا کہ تیرے نبی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جو مردے زندہ کرتے تھے کیا کہتے تھے؟ اس نے کہا جی ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کم بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم سے ایک نکل آؤ باہر کھڑے ہو جاؤ۔ ہمارے نبی کہتے تھے کم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن عبد القادر جیلانی نے جب یہ بات سنی نا تو آپ نے یہ نہیں کہا کم بِإِذْنِ اللَّهِ، بلکہ عبد القادر جیلانی نے قبر والے کو پاؤں کی ٹھوکر ماری اور ٹھوکر مار کے کہا اے قبر والے تجھے عبد القادر جیلانی حکم دیتا ہے جلدی کر، جو دنیا میں کام کرتا تھا وہ کام کرتا ہوا قبر سے باہر نکلا۔ آپ کا بات کرنا تھا، وہ دنیا کے اندر جو کام کرتا تھا وہ کام کرتا ہوا قبر سے باہر نکلا۔ وہ کام پتہ کیا کرتا تھا؟ وہ اس کی برادری قوم جو بھی تھی اپنی ظاہری زندگی میں وہ بانسری بجاتا تھا۔ بانسری دیکھیے نا اب آپ نے بچوں کو تو شاید نہیں پتا ہوگا، بچوں کے باجے کا نام پتا ہے ان کو۔
تو بانسری وہ بجاتا تھا، لکڑی کی بانسری جس کے اوپر سراخ ہوتے تھے، منہ میں لے کے بجائی جاتی تھی، وہ اپنی زندگی کے اندر بانسری بجاتا تھا اور بانسری بجاتا ہوا باہر نکل آیا۔ اور جب باہر نکلا نا وہ بندہ، اس نے سائڈوں پہ ادھر ادھر دیکھا، اسے کچھ نظر نہ آیا، اگر نظر آئے تو شہنشاہ بغداد کا چہرہ نظر آیا، عبد القادر جیلانی کا چہرہ دیکھا اس نے، اور کچھ نہیں دیکھا، عبد القادر جیلانی کا اس نے چہرہ دیکھا۔ عبد القادر جیلانی کا چہرہ دیکھ کے کہتا ہے، میرا وجدان پھر کہتا ہوگا، اس نے یہ تو کہا ہوگا نا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، یہ تو کہا ہوگا نا کہ ہم پر سایہ غوث اعظم سرکار کا ہو گیا، ہم قبر سے باہر آ گئے ہیں، یہ تو کہا ہوگا نا اس نے غوث اعظم کی محبت میں۔ تو حضور شہنشاہ بغداد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام لکھا ہے کہ حضرت، اگر میں آپ احباب کو یہ کہوں، یہ میں نے ایک واقعہ بڑی مشکل سے کہیں مجھے ملا ہے، ایک کتاب کا مجھے پتا تھا، میں نے بڑی مشکل سے وہ کتاب تلاش کی، اس کے اندر سے میں نے واقعہ پڑھا۔ اگر میں آپ احباب کو یہ بتاؤں کہ حضور غوث پاک کی شان میرے نبی بیان کر کے گئے ہیں، تو لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی، کیونکہ نبی پاک کا دور تو اور تھا، عبد القادر جیلانی کا دور اور ہے۔ سیدھا سیدھا موٹا موٹا اگر دیکھ لینا تو عبد القادر جیلانی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 تقریباً 11 سال لگ بھگ اتنے بنتے ہیں بعد میں آپ تشریف لے کے 500 سال بعد اگر میں کہوں کہ میرے نبی عبد القادر جیلانی کی تعریف کرتے گئے ہیں، شان بیان کر کے گئے ہیں، تو شاید لوگ مجھ پر فتویٰ بھی لگا دیں، لیکن سماعت کیجئے حضور، اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ میرے نبی نے عبد القادر جیلانی کی شان کو کیسے بیان کیا۔ ایک شان آپ نے خواب کے اندر بیان کی اور ایک شان آپ کی ظاہری زندگی میں بیان کی۔ حیران ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور تھا۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم ہی لے لیتے ہیں، کوئی بندہ مجھے آگے کہے کہ شاہ جی میں آپ کے پوتے پڑ پوتے پھر اس کے پوتے پڑ پوتے، یعنی کہ آگے والے فلاں، اس کا نام بھی لے، اس کا یہ مقام ہوگا، وہ کپڑے ایسے پہنا کرے گا، اس کا مقام یہ ہوگا، اس کا رتبہ یہ ہوگا، اس کا انداز یہ ہوگا، ایسے ہی ہے نا، کوئی بندہ حیران ہو جائے گا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو حضور شہنشاہ بغداد، حضور غوث اعظم سرکار، آپ کی شان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجرہ سیدہ فاطمہ الزہرا میں داخل ہو گئے۔ کس کے حجرے کے اندر؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ تو آپ داخل ہوئے تو آپ معمول سے ہٹ کر، جیسے روزانہ آتے تھے نا اس دور سے، یعنی کہ اس وقت سے ہٹ گئے، آپ آئے سیدھے سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے حجرے میں گئے، آپ نے علی کو بھی نہیں بلایا، حسین کو بھی نہیں بلایا، سیدہ پاک کو بھی نہیں بلایا، سیدھے حجرے کے اندر گئے اور آپ کے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے نواسے حضرت امام حسن کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ اور پہلے پتہ میرے نبی کی عادت کیا ہوتی تھی کہ سرکار جب بھی حجرہ فاطمہ کے اندر داخل ہوتے تھے نا تو سب سے پہلے حضرت امام حسین کو اٹھاتے تھے، حسین کو اٹھاتے، ہاتھ چومتے، چہرہ چومتے، سینے سے لگاتے، پیار کرتے۔ لیکن آج انداز ہی بدل گیا، آج معمول سے ہٹ کے میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معمول سے ہٹ کے آقا نہ حسین کو بلایا، نہ فاطمہ کو بلایا، نہ علی کو بلایا، سیدھے گئے مولا حسن کو اٹھایا، مولا حسن کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کبھی ہاتھ چومتے ہیں، کبھی چہرہ چومتے ہیں، کبھی آنکھوں کے بوسے لیتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی پیار کرتے ہیں، کبھی کوئی پیار کی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی پیار کی بات کرتے ہیں۔ تو ادھر میرے آقا امام حسن کے ساتھ محبت کا اظہار فرما رہے تھے، اب آپ نے غور کرنا ہے کہ نبی پاک غوث پاک کی شان بیان کرنے لگے ہیں۔ اب ذرا غور سے سننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو ادھر امام حسین بھی ٹکٹکی باندھ کے نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں، سیدہ خاتون جنت بھی ٹکٹکی باندھ کے نبی پاک کا چہرہ دیکھتی ہیں، مولا علی بھی ٹکٹکی باندھ کے نبی پاک کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ اور میرے نبی نے جب دیکھا نا کہ سارے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور بلکہ یہاں پر یوں لکھا ہے کہ جب نبی پاک امام حسن سے محبت کر رہے تھے نا تو امام حسین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، سیدہ خاتون جنت کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اس لیے آنسو آ گئے کہ پتہ نہیں حسین سے کیا ہو گیا ہوگا۔ آج نبی پاک نے یہ محبت کا انداز حسن کے ساتھ کیا، حسین کے ساتھ نہیں کیا۔ حیران ہے
اور سیدہ پاک میں یہ بھی بتاؤں، یہ بات نہیں ہے کہ نبی پاک کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فاطمہ اداس بیٹھی ہے. میرے نبی پاک تو وہ ہیں اگر زمین پہ بیٹھ کے خدا کے رازوں کو جان سکتے ہیں تو سیدہ کے دل کی بات نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی جانب دیکھا کہ بیٹا کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ ابا جی میں اس بات پر پریشان ہوں کہ آپ جب بھی آتے تھے پہلے حسین سے محبت کرتے تھے، اور یہاں تک آپ نے فرما دیا کہ میرے حسین کو رونے نہ دینا. حسین کا رونا نہ مجھے پسند ہے نہ خدا کو یہ پسند ہے. حسین کو رونے نہ دینا. مجھے محبت بڑی ہے حسین کے ساتھ، مجھے حسین سے بڑا پیار ہے. آپ آتے تھے تو حسین کے ساتھ پہلے محبت کرتے تھے. آج آپ نے انداز ہی بدل دیا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً سیدہ خاتون جنت کی جانب دیکھا. اب دیکھیں میرے نبی اپنی ظاہری زندگی کے اندر عبد القادر جیلانی کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی شان کو بیان کرنے لگے ہیں. لوگ کہتے ہیں نبی پاک کے پاس علم غائب نہیں تھا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کر رہے ہیں جو 500 سال بعد پیدا ہوا. عبد القادر جیلانی بعد میں پیدا ہوئے، میرے نبی اپنی زندگی کے اندر بات کر رہے ہیں. تو میں یہ اپنے عقیدے کی بات کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتاؤ اگر عبد القادر جیلانی کا ذکر 500 سال پہلے نبی پاک اپنی زبان سے کر سکتے ہیں تو آج ہم غوث پاک کی یاد میں یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں، غوث پاک سرکار کا ذکر کر رہے ہیں، نبی پاک کا نام لے رہے ہیں. کیا میرے نبی اپنا نام لینے والے غلاموں کو نہیں دیکھتے؟ دیکھ رہے ہیں. اور میں یہ بھی بتاؤں محبت کی یہ بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب سلام پڑھا جاتا ہے نا، سرکار کی بارگاہ میں سلام پڑھا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا سلام فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. اور بندہ غلام جب سلام پڑھتا پڑھتا محبت میں بڑھ جاتا ہے تو علماء اکرام فرماتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے لے کر جہاں غلام بیٹھا پڑتا ہے وہاں تک کے سارے رستے کو کھول دیا جاتا ہے. ادھر نبی پاک بیٹھے اپنے غلام کا سلام سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، اور سلام پڑھنے والے غلام کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں. اور پھر غلام جب محبت میں اور بڑھ جاتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود پھر تشریف لے آتے ہیں اور آ کے غلام کا سلام سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. تو میں بات یہ کر رہا تھا نبی پاک کو پتا تھا کہ سیدہ خاتون جنت کیوں پریشان ہے. تو میرے نبی پاک نے دیکھا نا کہ اس خاتون جنت کے چہرے پر وہ افسردگی نظر آ رہی ہے، حسین کے چہرے پر بھی افسردگی نظر آ رہی ہے، پریشانی ہے. تو آپ نے فوراً ان کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ جو آپ محسوس کر رہے ہو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. ابھی اللہ کا فرشتہ میرے پاس جبریل آیا تھا، ابھی اللہ کا فرشتہ جبریل میرے پاس آیا تھا، اور جبریل نے آ کے مجھے یہ کہا ہے اور جبریل نے مجھے یہ بتایا ہے